پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے پہلا سبق شروع کیا تھا قدیم بھارت کی تاریخ معلوم کرنے کے وسائل، جس میں بھارتی تاریخ نویسی کی روایت، بھارتی تاریخ کا مضمون، غیر تحریری وسائل، تحریری وسائل پڑھا تھا۔ تحریری وسائل میں مذہبی ادبی ذرائع، غیر مذہبی ادب، یہاں تک میں نے سمجھایا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں گے سکے اور ستونی تحریر، سکاؤ انے شیلا لیکھو۔ تو سکے تاریخ جاننے کا اہم وسیلہ ہے۔ سکے کے علم کو، سکے کے مطالعے کو مدرا شاستر کہا جاتا ہے۔ اس علم سے سکوں کا وقت، اس کی زبان اور دھات وغیرہ کا مشاہدہ کر کے تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ سکوں کی مہروں اور نشان کی مدد سے بھی تاریخ جان سکتے ہیں۔ بھارت میں سب سے پرانے سکے پنچ مارک کے سکے ہیں۔ وہ چاندی اور تانبے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کا وقت قبل مسیح کی 5ویں صدی مانا جاتا ہے اور یہ سکے الگ الگ شکل کے تھے۔ سکوں کی طرح ستونی تحریر بھی تاریخ معلوم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ بھارت میں سب سے اہم قدیم ستون اشوک کے وقت کے ہیں۔ شعراء کے ذریعے یعنی شاعروں کے ذریعے راجاؤں کے قصیدے کرتے ہوئے لکھی گئی تحریروں کو پرشستی کہتے ہیں۔ اشوک کے کتبے پراکرت زبان میں برہمی لپی میں نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی مشرق اور جنوبی بھارت سے ملے ہوئے کتبے خروشٹی زبان میں لکھے گئے ہیں اور افغانستان سے جو کتبے حاصل ہوئے ہیں وہ گریک زبان میں لکھے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد چٹانی تحریر۔ تو اشوک کی چٹانی تحریر کو جیمز پرنسپ نے حل کیا۔ انہوں نے 1827 میں اشوک کی چٹانی تحریر برہمی لپی کو حل کیا۔ برہمی لپی جو کہ دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہے، یعنی اردو جیسی لکھی جاتی ہے۔ خروشٹی لپی جو ہے وہ بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے۔ اشوک کی چٹانی تحریروں کی تعداد 25 سے بھی زیادہ ہے اور ان تحریروں کے ذریعے ہمیں اشوک کے نظام حکومت، مذہبی پالیسی کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ساتواہن راجاؤں نے بھی چٹانوں پر تحریریں کندہ کروائی تھی جو کہ ناسک کے قریب سے حاصل ہوئی ہیں۔ تو کتبوں پر سے بھی تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے، جیسے پریاگ پرشستی کا کتبہ سمدر گپت نے ہری سین کے ذریعے تعمیر کروایا تھا اور اس کتبے پر راجاؤں کی تعریف بیان کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کلنگ کے راجا کھارویل کی ہاتھی گفا کا کتبہ، گوتمی کا ناسک گفا کا کتبہ، بنگال کے راجا وجے سین کا دیو پاڑا کا کتبہ یہ تاریخی وسیلہ ہے، یعنی اس پر سے بھی تاریخی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تانبے کے پتر، تانبے کے جو کتبے ہوتے ہیں وہ بھی تاریخ معلوم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ گپت دور کے تانبے کے کتبے سنسکرت زبان میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے تاریخی مقامات اور عمارتیں۔ تو راجا اور عام رعایا کی رہائش، یعنی راجا کے محل یا مکانات اور عام لوگوں کے مکانات، اس کے علاوہ مندر جیسے مقامات کے ذریعے اس دور کے فن تعمیر کی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، یعنی محل اور مکان کو دیکھ کر بھی فن تعمیر کی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو بھارت میں مشرقی بھارت کی ناگر طرز کے مندر اور جنوبی بھارت کے دراوڑ طرز کے مندر قدیم زمانے کے فن کا اور مندر قائم کرنے کے اہم ثبوت ہیں۔
اس کے علاوہ بھارت میں کئی سارے استوپ، چیتیہ، وہار اور مندر تعمیر کیے گئے، لیکن یہ بھارت میں تو نظر آتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جنوب مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا کے علاقوں تک بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ ء 9 میں جاوا میں تعمیر کیا ہوا بورو بدور کا مندر، جو کہ بھارتی تہذیب کی ایک مثال مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مورتیاں۔ تو تاریخ جاننے کے لیے مورتیاں بھی کافی مفید ہے۔ گپت عہد کے بعد سنگ تراشی کے شعبے میں کافی ترقی ہوئی، جس میں گاندھار طرز اور متھرا طرز بہترین ہے۔ اس کے علاوہ سانچی، امراوتی، بھارہوت اور بودھی گیا سے بھی جو مورتیاں حاصل ہوئی ہے وہ فن کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے فن مصوری۔ تو فن مصوری بھارت کی تاریخ معلوم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ بھیم بیٹکا کی فن مصوری بھی بہترین ہے۔ گپت دور میں فن مصوری کی کافی ترقی ہوئی۔ اس کے علاوہ اجنتا اور ایلورا کی فن مصوری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ باگھ کی گفا سے بھی فن مصوری کے کئی نمونے حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے غیر ملکی سیاحوں کے تذکرے۔ تو قدیم دور سے ہی بھارت میں کئی غیر ملکی عوام آتی رہی ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ تاریخ معلوم کرنے میں کافی مفید ہے۔ قدیم بھارت میں گریس، روم اور چین سے مسافر آئے تھے، جن میں کئی سفر کرنے آئے تھے تو کئی مذہبی علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان تمام میں سے کچھ صنعت و تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور ان تمام نے بھارت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو غیر ملکی مسافروں کے سفری تذکرے بھارت کی تاریخ کو واضح طور سے لکھ سکتے ہیں۔ چندر گپت کے دور میں سیلیوکس نکیتر کے سفیر کے طور پر میگستھنیز بھارت میں آیا تھا، اور اس نے بھارت کے متعلق ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا انڈیکا۔ حالانکہ انڈیکا کتاب اصل حالت میں حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آنے والے گریک مصنفوں کی کتابوں میں انڈیکا کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ انڈیکا کتاب میں چندر گپت کا نظام حکومت، بھارت کی سماجی زندگی، صنعت و حرفت جیسی معاشی نظام کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ء پہلی اور دوسری صدی میں گریک اور رومن لوگوں نے بھارت کے تجارتی مقامات اور اہم بندرگاہوں کی معلومات فراہم کی ہے۔ انہوں نے بھارت اور روم کے درمیان ہونے والی تجارت کا بھی احوال دیا ہے۔ اسی طرح کی کتابوں میں ٹولیمی کی لکھی ہوئی کتاب نیچرل جغرافی اہم ہے، اور پلینی کی کتاب بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مذہب سے متاثر ہو کر کئی چینی سیاح بھارت میں آئے۔ ان مسافروں میں فاہیان، ہیوئین سانگ اور ایتسنگ خاص ہیں۔ انہوں نے بدھ مذہب، بدھ مقامات، سمراٹ ہرش وردھن اور نالندہ یونیورسٹی اور بھارت کے سماج کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ تو یہ سبق آپ کا یہاں پر پورا ہو چکا ہے۔